دوستو، ایک ایسی انگوٹھی جس سے انسان اور حیوان کیا جنات بھی قابو میں آ جاتے ہیں۔ اس میں چھپے راز کی آخر حقیقت کیا ہے؟ یہ انگوٹھی کس منتخب انسان کو ملی تھی اور قبل از قیامت یہ کس کے ہاتھ آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں عالی شان مقام اور مرتبے سے سرفراز کیا گیا تھا۔ آپ نہ صرف اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے بلکہ زمین کے ایک خطے پر کافی عرصے تک سلطنت بھی کی۔ تمام چرند پرند، انسان، حیوان، یہاں تک کہ جنات بھی آپ کے تابع تھے، اور تمام مخلوقات آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا کرتی تھیں۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی معجزات بھی عطا کیے تھے۔ آپ کے پاس جنات کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ آپ کو بآسانی سمجھ آ جاتا کہ پرندے اور جانور آپس میں کیا بات چیت کر رہے ہیں۔ روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی بھی عطا کی گئی تھی۔ اس انگوٹھی کو انگشت سلیمانی یا مہر سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ اپنی وسیع سلطنت کو اور اس میں موجود امور کو احسن طریقے سے انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس انگوٹھی میں ایسا اثر رکھا تھا کہ تمام مخلوقات اس انگوٹھی کی طرف کھنچتی ہی چلی آتی تھیں، اور تمام مخلوقات آپ کی تابع اور فرما بردار بن گئیں۔ اس انگوٹھی میں ستاروں کی سی چمک اور کستوری کی سی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس انگوٹھی کو جنت سے زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لے کر آئے تھے۔ اس انگوٹھی پر موجود نگینے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خاص مہر بھی کندہ تھی۔ اس انگوٹھی میں 8 گوشے تھے جن میں یاقوت جڑا ہوا تھا۔ بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور اس کلمے کی برکت سے تمام مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت کے تمام معاملات اس انگوٹھی کی بدولت حل کیا کرتے تھے۔ جب کبھی وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو آپ بے چین ہو جایا کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء میں جاتے تو اس پاکیزہ انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ بیت الخلاء میں حاجت کی غرض سے گئے تو ایک صخر نامی جن نے اس انگوٹھی کو چرا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے ان کے تخت و تاج پر قابض ہو گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہی ملک میں نہایت مفلسی کی زندگی گزارنے لگے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق اس کے کچھ ہی دیر بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور رفقا کو یہ اندازہ ہوا کہ ہم پر حکومت کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ان کی شکل کا ایک بہروپیہ ہے، چنانچہ ان لوگوں نے اس جن کے آگے تورات کی کچھ سورتوں کی تلاوت کی، جسے سن کر وہ جن بھاگ گیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھ کر جب مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو خوش قسمتی سے وہی مچھلی آپ کے جال میں پھنس گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس کے پیٹ میں انہیں اپنی انگوٹھی مل گئی۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اسے اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہن لیا، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت اور بادشاہت دوبارہ حاصل کر لی۔ دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھتے ہی آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا یہ حکم صادر کیا کہ اس صخر جن کو، جو ایک سرکش جن ہے، جہاں کہیں بھی ہے اسے گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے گرفتار کروا کے ایک لوہے کے صندوق میں قید کر دیا۔ اس صندوق کو تالا لگا کر سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا، اور وہ جن تا قیامت اسی صندوق میں قید رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی۔ وہ انگوٹھی کہاں گئی، کس کے پاس پہنچی، تاریخ میں یہ بات کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی شہادت موجود ہے۔ سلیمانی انگوٹھی اور عیسائیوں کے درمیان بھی ایک خاص تعلق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عیسائی روایات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور دانش کے مالک تھے۔ کچھ عیسائی روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلیمانی انگوٹھی کو اپنے بیٹے رہبوعام کو دی تھی،
जो कि बाद में यहूदी बादशाह बन गए थे। बाज ईसाई रिवायात में ये भी जिक्र है कि सुलेमानी अंगूठी को बाद में ईसाई बादशाहों ने अपने पास रखा हुआ था और वो इसे अपनी रूहानी ताकत और हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन ज्यादातर उलमा के नजदीक ये वाकया एक मनगढ़ंत कहानी है। उनके नजदीक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त-ओ-ताज और उनकी हुकूमत इस अंगूठी की बदौलत नहीं थी, बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत अल्लाह ताला का उन पे एक खास करम था, और इसी वजह से हजरत इमाम इब्ने कसीर और दीगर उलमा इस वाक़े को एक अफसाना करार देते हैं। उनके मुताबिक ये कहानी यहूदियों और ईसाइयों के जरिए मुसलमानों तक पहुंची है। दोस्तों, बहरहाल हकीकत का इल्म अल्लाह ताला की जात के सिवा किसी को नहीं। कहा जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में यहूदियों की एक जमात नाइट टेम्पलर्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को तलाश करने के लिए बैतुल मक़दिस के अंदर एक खुफिया सुरंग खोदी ताकि वो इस पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत कायम कर सकें, मगर यहूदी अपनी इस साजिश में नाकाम हुए। 20वीं सदी में इसराइल के क़याम से लेकर आज तक यहूदी इसी अंगूठी की तलाश में हैं। यहाँ तक कि उनके परचम में 5 कोनों वाला सितारा, जिसे स्टार ऑफ डेविड का नाम दिया जाता है, ये भी असल में इसी सुलेमानी अंगूठी का नक्शा और मोहर है। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नस्लन यहूदी थे, लिहाजा वो अंगूठी यहूदियों की मलकियत है। इसीलिए आज यहूदी इस अंगूठी की तलाश के लिए मुख्तलिफ साइंसी, रूहानी, बातिनी, नुजूमी, यहाँ तक कि शैतानी उलूम से भी मदद हासिल कर रहे हैं, मगर वो अंगूठी ना आज तक यहूदियों को मिली और ना ही इंशाअल्लाह वो मिलेगी। यहूदियों के दरमियान भी सुलेमानी अंगूठी का जिक्र किया जाता है। सुलेमानी अंगूठी एक ऐसी अंगूठी है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। रिवायात के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक खास अंगूठी अता की थी जो उन्हें जिन्नों और शयातीन पर काबू पाने की ताकत देती थी। यहूदी रिवायात में भी सुलेमानी अंगूठी का जिक्र मिलता है। यहूदियों का मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये अंगूठी अपने वजीर आसफ बिन बरखिया को दी थी, जो कि एक यहूदी था। बाज यहूदी रिवायात में ये भी जिक्र है कि सुलेमानी अंगूठी को यहूदियों ने अपने पास रखा हुआ है और वो इसे अपनी रूहानी ताकत और हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर ये तमाम रिवायात तारीखी तौर पर साबित नहीं है और मुख्तलिफ मज़ाहिब और रिवायात में इनके बारे में मुख्तलिफ अकायद पाए जाते हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस में एक अज़ीमुश्शान मस्जिद तामीर की थी जो कि सुलेमानी माबद के नाम से मशहूर है। रिवायात में ये भी जिक्र है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुलेमानी अंगूठी को बैतुल मक़दिस में रखा था, जहां से वो अंगूठी बाद में गुम हो गई थी। बाज़ रिवायात में ये भी जिक्र है कि सुलेमानी अंगूठी को बैतुल मक़दिस में एक खुफिया मकाम पर छुपा दिया गया था, जहां से वो अंगूठी सिर्फ उन लोगों को मिल सकती है जो अल्लाह की तरफ से मुंतखब किए गए हैं।